السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جون 2010 کا پیپر سیکنڈ اردو کا ہے، 50 نمبر کا ہے۔ کوئسچن نمبر 1 ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، 10 سیکنڈ کا موقع دیا جا رہا ہے، آپ لوگوں سے جواب مطلوب ہے۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں جواب دیں۔ محمد علی قطب شاہ، پہلا آپشن اے صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے، مزاح نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، 10 سیکنڈ کا موقع دیا جا رہا ہے، جواب مطلوب ہے۔ پطرس بخاری، آپشن نمبر ڈی صحیح ہے۔ تیسرا سوال ہے، میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، 10 سیکنڈ کا موقع ہے آپ کے پاس، جواب دیجیے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، یعنی سی، رباعی۔ سوال نمبر 4 ہے، قصیدے کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہیں، چاروں قصیدے کے اجزاء ہیں، ان میں سے سب سے اہم جز کون سا ہے، جواب دینا۔ آپشن نمبر سی صحیح ہے، مدح۔ سوال نمبر 5 ہے، پنشن کے لیے کلکتے کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہے۔ غالب نے۔ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، 10 سیکنڈ کا آپ کے پاس موقع ہے، جواب دیجیے۔ انیسویں صدی کی، یہ 19ویں صدی کی تحریک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، دکنی اردو میں رزمیہ مثنوی کس نے لکھی ہیں؟ 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہے۔ آپشن نمبر بی صحیح ہے، نصرتی نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ آپشن آپ کے صحیح ہے، ہو سکے تو کمنٹ باکس میں جواب دیں، نہیں تو اپنے کاپی پہ آپشن لکھتے جائیے اور آخر میں اپنا ایک مجموعی محاسبہ کریے کہ کتنے جواب آپ کے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں، اس سے آپ کی تیاری کا پتہ چلے گا اور مزید آپ محنت کریں گے۔ کتنے ادوار میں؟ آپشن نمبر بی صحیح ہے، 3 ادوار میں۔
किस नस्री सिन्फ की नुमायाँ खसूसियत वहदत ताअत्तुर है? 10 सेकंड आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने है और 10 सेकंड का मौका है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू ज़बान सिंध से निकली ये नज़रिया किसने पेश किया है? 10 सेकंड का आपको मौका दिया जा रहा है। जवाब मतलूब है। बराह करम आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं और हो सके तो अपनी कॉपी पे ऑप्शन लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 और उसके सामने जो आप सही समझ रहे हैं ABC, उसमें से लिख दीजिए। सैयद सुलेमान नदवी ने 10 का बी सही है ऑप्शन। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले मशहूर शायर कौन हैं? 10 सेकंड का मौका है आपके पास, जवाब दीजिए। सॉरी, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश भी सियालकोट में हुई। सवाल नंबर 12 है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? 10 सेकंड आपके पास है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गव्वासी की है। सवाल नंबर 13 है, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने और 10 सेकंड का आपको मौका दिया जा रहा है। जवाब मतलूब है। बहरे मुतकारिब में। सवाल नंबर 14 है, हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? ऑप्शन आपके सामने और 10 सेकंड आपको मौका दिया जा रहा है। जवाब मतलूब है। मुक़द्दमे शेर व शायरी। सवाल नंबर 15 है कि शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा। किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? ऑप्शन आपके सामने। जवाब नंबर सी है, ख्वाजा मीर तर्थ ने। सवाल नंबर 16 है, गुबार खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे हैं? ऑप्शन आपके सामने और जवाब मतलूब है और आपके पास 10 सेकंड भी है। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स भी में जवाब दीजिए। हबीबुर रहमान खां शेरवानी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 17 है, ऊदे हिंदी उनमें से क्या है? सवाल आपके सामने है।
آپشن نمبر بی صحیح ہے، خطوط کا مجموعہ۔ سوال نمبر 18 ہے، دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی؟ آپشن آپ کے سامنے اور 10 سیکنڈ کا موقع آپ کے پاس، اور جواب مطلوب ہے۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب نے۔ کون سی چیز انسائیے کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ انیس آپ کے سامنے ہے، 4 آپشن۔ آپشن نمبر سی صحیح ہے، اشعار کا استعمال۔ سوال نمبر 20 ہے، ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن نمبر بی صحیح ہے، نون میم راشد کا۔ منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ 21 کے آپشن نمبر سی صحیح ہے، ٹھنڈا گوشت۔ نظم حسین اور انقلاب کس کی تخلیق ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، 10 سیکنڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، جواب مطلوب ہے۔ جوش ملیح آبادی کی یہ نظم ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کی مصحف ہو سر رحل طلائی۔ یہ شعر کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ آپشن آپ کے سامنے، 10 سیکنڈ کا آپ کے پاس موقع، جواب مطلوب ہے۔ تیئیس کے بی۔ نظم درجے کے قریب کس کی تخلیق ہے؟ 24 24 کے آپشن اے صحیح ہے، نون میم راشد۔ سوال نمبر 25 ہے، نواب مرزا کس کا لقب ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، آپشن نمبر سی صحیح ہے، داغ دہلوی۔ سوال نمبر 26 ہے، اسد اللہ کس شاعر کا ابتدائی تخلص تھا؟ آپشن نمبر بی صحیح ہے، غالب کا۔ سوال نمبر 27 ہے، نواب رائے کے نام سے کس نے افسانے لکھے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، جواب مطلوب ہے۔ پریم چند۔ آپشن نمبر سی صحیح ہے۔ آثار السنادید میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ لیا گیا ہے؟
آپشن آپ کے سامنے ہے۔ آپشن نمبر سی صحیح ہے، دہلی کا۔ گنج فرشتے کا مصنف کون ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے۔ سعادت حسن منٹو صاحب کا یہ افسانوں کا مجموعہ ہے، خاکوں کا مجموعہ ہے، سوری۔ سوال نمبر 30 ہے، کون سی صنف سخن داستان سے قریب ہے؟ اے آپشن صحیح ہے، مثنوی۔ کس ادیب کے خطوط میں انشائیے کی جھلک ملتی ہے؟ سوال نمبر 31 ہے۔ آپشن آپ کے سامنے ہے۔ 31 کے سی صحیح ہے، ابوالکلام آزاد۔ مخزن نکات یا نکات کس کی تصنیف ہے؟ 32 کے بی صحیح ہے، قائم چاند پوری۔ فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ آپشن نمبر اے صحیح ہے، لکھنؤ۔ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن نمبر اس میں اے صحیح ہے، میران جی، نصرتی، آبرو، میرا جی۔ آپشن نمبر اے صحیح ہے۔ کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ 35 کے بی صحیح ہے، کفن اپنے دکھ مجھے دے دو، لحاف زندگی کے موڑ پر۔ سوال نمبر 36 ہے، ان میں سے کون نقاد نہیں ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، جواب مطلوب ہے۔ قاضی عبدالودود صاحب یہ محقق ہیں۔ ان میں کون ڈرامہ نگار نہیں ہے؟ 37 کے ڈی صحیح ہے، ایت اللہ انصاری صاحب۔ زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اڑتیس کے ڈی صحیح ہے، غزل، داستان، پھر اس کے بعد ناول اور اس کے بعد انشائیہ۔ صحیح مصرعے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن آپ کے سامنے ہے، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک۔ آپشن نمبر اے ہی صحیح ہے۔ شعر کو مکمل کیجیے۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، آئینوں کے بیچ، گلزاروں کے بیچ، دروازوں کے بیچ۔ آپشن نمبر اے صحیح ہے، دیواروں کے بیچ۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ اے آپشن صحیح۔ شعر کو مکمل کیجیے۔ دیکھ تو دل کی جا سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا، آپشن نمبر یہاں سے، وہاں سے، جہاں سے، کہاں سے اٹھتا ہے۔
41 کے ڈی صحیح ہے۔ کہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا، کہاں سے اٹھتا ہے؟ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، جواب مطلوب ہے۔ 5 بولیاں ہیں۔ تحریک آزادی میں کس اردو ادیب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ تحریک آزادی میں کس اردو ادیب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب۔ کون سا بیان درست ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، آپشن سی صحیح ہے، نکات الشورى اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ نکات الشورى اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، سی پالی کا ہے۔ 46واں سوال ہے، ان میں تبعزات داستان کون سی ہے؟ تبعزات داستان کون سی ہے؟ آپ کو تبعزات داستان بتانی۔ 46 کے آپشن ہے، آپشن آپ کے سامنے ہے، 46 کے آپشن آپ کے سامنے ہے، رانی کیتکی کی کہانی۔ سوال نمبر 47 ہے، دکنی شورى میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، 10 سیکنڈ بھی دیا جا رہا ہے آپ کو۔ 47 کے بی صحیح ہے، محمد کلی قطب شاہ صاحب ہیں۔ دکن کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاشدوں نے شہید کر دیا تھا؟ 48 کے آپ کو بتانا ہے، کس کو حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ 48 کے آپ کے سامنے ہیں، نصرتی۔ آپشن نمبر ڈی نصرتی۔ کس مستشرق نے اردو قواعد و لغت پر اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھی ہیں؟ آپشن آپ کے سامنے ہے، جواب مطلوب ہے۔ آپشن نمبر بی صحیح ہے، گلکرائسٹ نے۔ آج کا آخری سوال ہے، کس مصنف کی کہانیوں میں جہد آزادی کی جھلکیاں ملتی ہیں؟ کہانیوں میں ملتی ہیں۔ سوال کو بغور پڑھیے تب جواب دیجیے، اس کے بعد جواب دیجیے۔ کس مصنف کی کہانیوں میں جہد آزادی کی جھلکیاں ملتی ہیں؟ جواب نمبر سی، آپشن نمبر سی صحیح ہے، پریم چند۔ اختتام ہوا۔ السلام علیکم۔